ہمارے مرشد حضور سید الصابرین مخدوم علی احمد صابر کلیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیار کے حوالے سے کہ وہ مجھے کلیہ شریف میں مدعو کرنا چاہتے ہیں، میں علامہ زاہد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صابر پاک کے نام پر مجھ سے تاریخ طلب کرتے ہیں، واللہ تاللہ باللہ اگر صابر پاک کے نام پر مجھ سے جان طلب کر لی جائے تو اللہ ایک نہیں ہزاروں جانیں عطا کریں تو میں ہزاروں جانیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری جھولیوں میں جو کچھ ہے اسی بارگاہ کا صدقہ ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر پہلی مرتبہ قادریت اور چشتیت کا کہیں سنگم ہوا ہے تو وہ بارگاہ صابر پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرب کے اعتبار سے چشتی ہیں، یعنی غریب نواز کے مرید سرکار قطب پاک کے مرید سرکار فرید الدین اور فرید الدین کے مرید سرکار مخدوم علی احمد صابر کلیر، اور یہ چشتیت کا ان کا مشربی سلسلہ ہے، شجرہ ہے، اور نسب کے اعتبار سے وہ ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ غوث پاک کے بیٹے سید عبدالوہاب جیلانی، ان کے بیٹے عبدالرحیم عبدالسلام، ان کے بیٹے سیدنا صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہند کی سرزمین نے سب سے پہلے اگر قادریت اور چشتیت کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ذات سیدنا صابر کلیر کی ہے، یعنی کہ صابر کو دیکھو تو ایسا نظر آئے کہ جلوہ غریب نواز بھی ہے اور جلوہ غوث اعظم بھی ہے۔ آپ جب یاد فرمائیں گے فقیر حاضر ہے اور سر کے بل حاضر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی یہ محفل چونکہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہے اور مجھ سے پیشتر آپ نے علامہ موصوف کی گفتگو سرکار غوثیت ماں پر سماعت کر لی ہے، اس لیے میں کچھ اپنے انداز کے مطابق، چونکہ میں کوئی محقق اور کوئی خطیب اور ادیب ہوں بھی نہیں، بس ٹوٹے ہوئے دل کی ایک فریاد آپ کے دل کے دروازوں پر لے کر کے حاضر ہوں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، معاشرے کی اصلاح پوری دنیا چاہتی ہے، کسی مذہب کا انسان ہو، کسی مسلک کا انسان ہو، کسی خطے کا انسان ہو، کسی قبیلے کا انسان ہو، ہر انسان چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے گا تو بستیاں سدھرے گی، بستیاں سدھرے گی تو شہر سدھریں گے، شہر سدھریں گے تو ممالک سدھریں گے، اس لیے کہ قتل کسی مذہب نے پسند نہیں کیا ہے۔ قتل کو ہر مذہب برا جانتا ہے، شراب نوشی کو ہر مذہب برا جانتا ہے، زنا اور بدکاری کو ہر مذہب برا جانتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہے، کوئی مذہب اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا جرائم سے بھر رہی ہے، دنیا گناہوں سے بھر رہی ہے، گناہوں کا تعفن، گناہوں کی بدبو اس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ ہر شریف النفس انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر نفس کے اعتبار سے اس میں کچھ تھوڑی بہت شرافت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، پاپ کا خاتمہ ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ چوری ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا ڈکیتی ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا زنا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا جوا ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا شراب ختم ہو؟ حتیٰ کہ اللہ اکبر، جو لوگ ان جرائم میں خود مبتلا ہیں، اگر وہ گفتگو کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرائم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب میں گناہ کا وہ علاج موجود نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، آج میں آپ کو بتاؤں انسان گناہ کیوں کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو
کہاں کرپشن کہاں ہوتا ہے، جرائم کہاں ہوتے ہیں، گناہ کہاں ہوتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر موجود نہیں ہے تو بچے شرارت ضرور کریں گے، کوئی کرسی توڑے گا، کوئی استاد کی نقل بنائے گا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ وجہ کہ استاد کلاس روم میں موجود نہیں ہے، مطلب یہ ہے استاد دیکھ رہا ہے، یہ تصور ختم ہوا تو جرائم کلاس روم کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیٹ رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے خاتمے نے گناہ کو جنم دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پیارے بھارت ملک ہندوستان کا قانون ہے، اور بھی ممالک میں ہوگا لیکن ہمارے بھارت کی بات ہم کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان کا قانون ہے اور بڑا خوبصورت قانون ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ہندوستان کو پوری دنیا میں ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے لیے یہ ہے، اگر وہ بائک چلائے تو اس کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے، اگر ہیلمٹ نہ پہنے گا تو اس کے لیے پینلٹی ہوگی، اس کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر بائک چلانے والا بندہ اگرچہ وہ ہیلمٹ کے فائدے اور نقصانات سے ناواقف ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا، ہمارے جوانوں کو نہیں پتا ہیلمٹ کے فوائد ہمارے لیے ہیں، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پر پوائنٹ پولیس موجود نہیں ہے تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنے گا، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پوائنٹ پولیس موجود ہے اور وہاں جرمانہ اور سزا کا کوئی تصور ہے تو فوری طور پر وہ بائک روکے گا اور ہیلمٹ پہنے گا۔ پتا چلا جرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے دور ہوا تو انسان ہیلمٹ سے دور ہوا، یعنی قانون شکنی اس نے کی۔ مطلب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بیٹا اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، خود سگریٹ پی رہا تھا، ابا چلے آئے، ابھی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتا، فوری طور پر ہاتھ پیچھے کرے گا اور جلدی سے پھینک دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کس تصور نے اس کو سگریٹ پلایا اور کس تصور نے سگریٹ سے روکا؟ تصور یہ تھا ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں سگریٹ آ گئی، اور جیسے ہی تصور آیا ابا دیکھ رہے ہیں، کسی مقرر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ناصر کی ضرورت نہیں پڑی، ابا دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ گئی۔ پتا کیا چلا؟ کوئی معزز دیکھ رہا ہے، یہ تصور استاد دیکھ رہا ہے، کلاس روم کے اندر شرارت نہیں ہوتی، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، قانون شکنی نہیں ہوتی، ابا دیکھ رہے ہیں، انسان سگریٹ نہیں پیتا تو دنیا میں گناہ کیوں عام ہو رہے ہیں؟ یاد رکھنا دنیا کے اندر لوگوں نے سائنس کے نام پہ ترقی کی، ٹیکنالوجی کے نام پہ ترقی کی، لوگوں نے اللہ اکبر انسان کے دل کو سینہ چیر کر کے باہر نکال کر بائی پاس کا آپریشن تو کیا، انسان نے بے ہوش کرنے کی دوائیاں تو نکالی، بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کی دوائیاں تو نکالی، انسان نے روبوٹ تو بنایا، انسان نے بہت کچھ کیا، مصنوعی بارش انسان نے پیدا کر لی اور برسانے کی کوشش کی، اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، انسان نے بہت کچھ کیا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی انسان میں، کسی مذہب کے پاس کبھی گناہ کا علاج نہیں ہے۔ کوئی ایسی ٹیبلٹ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی کہ یہ کھا لو تو انسان گناہ سے رک جائے، کوئی ایسا سرپ پیدا نہیں ہوا اس کا استعمال کرو تو گناہ سے رک جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس گناہ کا علاج نہیں ہے۔ مسلمانوں ناز کرو اپنے مذہب پر اور ناز کرو پیغمبر اسلام کی ذات پر کہ اللہ اکبر، جس کا علاج قیامت تک نہ کسی سائنس کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، اس گناہ کا علاج صرف اور صرف مذہب اسلام کے پاس ہے۔ اگر تمہیں یہ پتا ہے اللہ اکبر کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تصور انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے بندے تجھے باپ دیکھے نہ دیکھے، تجھے ماں دیکھے نہ دیکھے، تجھے پولیس دیکھے نہ دیکھے، تجھے بھائی دیکھے نہ دیکھے، تجھے استاد دیکھے نہ دیکھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم
جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اتنا ساتھ ہے, کہاں ساتھ ہے؟ جہاں تمہارا سایہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا, اس سے زیادہ قریب خدا کی ذات ہے. فرمایا جا رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تیرا خدا تیری جان سے زیادہ قریب ہے, تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. کون دیکھ رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مطلب کیا؟ اللہ اکبر. ہر